الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه الموفين وعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير صدق الله مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین الحنین العطوف الکریم۔ آج کے اس خطاب کا موضوع ہے عبادت کے لیے عقل کا ہونا بھی ضروری ہے۔ وہ عابد مقبول نہیں ہے جو عقل سے خالی ہو، تو عبادت کرنے کے لیے عقل کا ہونا بھی ضروری ہے۔ قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی، یہ آیت کریمہ ایک حدیث کے ضمن میں آئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ دِعَامَةٌ، ہر شے کا ایک رکن ہے، ایک سہارا ہے۔ ہر چیز کا ایک سہارا ہوتا ہے جس سہارے پر وہ زندگی گزارتا ہے یا رکا رہتا ہے۔ اور فرمایا وَدِعَامَةُ الْمُؤْمِنِ عَقْلُهُ، اور ایک مومن کا سہارا اس کی عقل ہے۔ اور عقل دی ہوئی کس کی ہے؟ اللہ کی، تو وہ اللہ ہی کے سہارے ہیں لیکن انڈائریکٹلی۔ پھر فرمایا فَبِقَدْرِ عَقْلِهِ تَكُونُ عِبَادَةُ رَبِّهِ، حضور فرما رہے ہیں کہ بندہ اپنے عقل کی مقدار، یعنی جتنی اس کو عقل ہوتی ہے اتنی وہ عبادت کرتا ہے۔ پتہ یہ چلا جو عبادت کرتے ہیں دراصل وہ عقل مند ہے، جو عبادتوں کے پابند ہے دراصل وہ عقل مند ہے۔ آج دنیا نے ایک ماحول بنا لیا، جو عبادتوں کا پابند ہوتا ہے اسے ہی سب سے بڑا بیوقوف سمجھتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس بہت وقت ہے، ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہے مسجد میں آنے کا یا اور دیگر عبادتیں کرنے کا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عقل کے حساب سے بندہ عبادتیں کرتا ہے، جتنی عقل ہوگی اتنا وہ عبادت کرے گا، یعنی جتنا جو ہوشیار ہوگا اپنا بھلا سمجھے گا اتنا وہ عبادت کرے گا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے عبادت کرتے ہیں آخرت کے لیے، تو جس کو آخرت کی فکر ہوگی وہ آج محنت کرے گا، جس کو انجام کا خوف ہوگا وہ آج محنت کرے گا۔ تو عقل مند تو وہ ہے جو اس دن کے بارے میں سوچے جس دن بیلنس شیٹ بننی ہے۔ عقل مند وہ تاجر ہوتا ہے جو اس دن کے بارے میں سوچتا ہے جس دن سرکار کو حساب دینا ہے، یہ تاجر سب سے عقل مند ہوتا ہے۔ اسی کو سی اے کہتے ہیں، جو بتاتا ہے ہمیں کہ کس طرح تمہیں حساب دینا ہے کہ تم پھنس نہ جاؤ۔ تو یہ عقل مند انسان ہے جو آنے والے دن یعنی آخرت کے بارے میں سوچے اور آج عبادت کرے۔ حضور نے فرمایا لو کننا نسمع و نعقل، کیا تم نے یہ آیت کریمہ نہیں سنی جس میں فرمایا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، اللہ کا انکار کیا، وہ لوگ کہتے ہیں جہنم میں لو کننا نسمع و نعقل، اگر ہم دنیا میں سنتے اور عقل سے کام لیتے، یعنی سنتے اور سمجھتے ما کننا فی اصحاب السعیر، تو ہم جہنمیوں میں سے اور دوزخیوں میں سے نہ ہوتے۔ اب سوچیں، ایمان تو اپنی جگہ، لیکن ایمان کے لیے عقل بھی تو ضروری ہے۔ عبادت کرنے والا ایمان والا تو ہی ہوتا ہے، اور عبادت نہیں کرنے والا بھی مومن ہوتا ہے۔ بہت سارے مومن ایسے ہیں جو عبادت نہیں کرتے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس عقل نہیں ہوتی، اور عقل کیا ہے؟ عقل ہی اصل میں علم ہے، اور علم ہی آپ کو عبادت سکھاتا ہے، تب تو آپ عبادت کریں گے۔ کوئی بھی کام بغیر انسٹرکشن کے کر ہی نہیں سکتا انسان۔ حضور فرماتے ہیں العقل نور، عقل نور ہے فی القلب، جو دل میں ہوتا ہے۔ عقل نور ہے جو دل میں ہوتا ہے، یفرق بہ بین الحق والباطل، جس کے ذریعے حق اور باطل کے درمیان فرق کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی انسان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ صحیح یا غلط ہے تو اصل میں اس کی عقل کی کمی ہے، اور عقل دل میں نور کو کہتے ہیں۔ جب دل میں نور کم ہوگا تو وہ فیصلہ نہیں کر پائے گا کہ غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے۔ ایک عربی غلام کا ایک واقعہ ہے، بہت بڑے ادیب گزرے ہیں اسماعیل، ان کے ساتھ انہوں نے کہا میں نے ایک عربی غلام کو، ایک عربی لڑکے کو میں نے کہا کہ آپ کا کیا ارادہ ہے کہ اگر میں آپ کو 1,00,000 درہم دے دوں، 1,00,000 درہم دے دوں، ساتھ میں آپ کو بیوقوفی دے دی جائے، یعنی آپ کو عقل نہ دی جائے بلکہ بیوقوفی دی جائے اور 1,00,000 درہم دے دیا جائے، تو اس نے کہا کہ میں تو یہ چاہوں گا کہ مجھے بیوقوفی نہ دی جائے، پیسہ دے دیا جائے چلے گا لیکن بیوقوفی نہ دی جائے۔
تو اسماعیل نے کہا کہ کیوں ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ بیوقوف، آج تو زیادہ تر بیوقوف لوگ مالدار ہیں. تو کہا کہ تم بھی ہو جاؤ. اس نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ بیوقوفی کی وجہ سے میں کچھ ایسا غلط کر جاؤں گا کہ وہ 1,00,000 درہم بھی گنوا دوں گا. اب اس کے پاس میرے پاس علم تو نہیں، بس بیوقوفی بچے گی. تو پتہ یہ چلا کہ عقل جو ہے نا اللہ کی بہت عظیم نعمت ہے، جس کا احساس اسی وقت ہو سکتا ہے جب بندہ اس عقل کا استعمال کرے اچھی چیزوں میں، تب وہ اس تک پہنچ سکتا ہے. یہی عقل تھی جو صحابہ کو لوگوں کے درمیان ممتاز رکھتی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھ لو اس لیے نہیں پوچھتے کہ ان کو سمجھنا ہے، بلکہ وہ کچھ لوگ اس لیے پوچھتے ہیں کہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کا علم کتنا ہے، جبکہ وہ خود بتاتے ہوتے ہیں کہ ہمارا علم کتنا ہے آپ بھی جان لیجیے. جو کسی کا علم چیک کرنے کے لیے پوچھے، اصل میں وہ یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ دیکھ لو میرا علم کتنا ہے، کہ میں آپ کا علم ٹٹول رہا ہوں. حضرت علی سے پوچھا گیا کیف یحاسب اللہ العباد علی کثرت عددہ. پوچھنے کی بات نہیں ہے لیکن پوچھا. اب علی عاقل العقلاء، عقل مندوں سے بڑے عقل مند، پوچھا کہ علی اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے سارے جو بندے ہیں ان کا حساب کیسے لے گا قیامت کے دن؟ کتنے ہیں آدم سے لے کے ابھی قیامت آئے گی، پتہ نہیں کب تک دنیا رہے گی، کسی کو قیامت کا علم نہیں ہے، کیسے حساب لے گا؟ حضرت علی نے جواب دیا. ایک عبادت گزار عاقل اس طرح جواب دیتا ہے. زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں جو عبادت گزار ہے وہ اصل میں بیوقوف ہے، یعنی اس کو زیادہ دنیا سے لین دین نہیں. عقل مند عابد وہ ہے جو مارکیٹ بھی جانتا ہو، یہ بھی آپ سمجھ لیں، جو دنیا بھی جانتا ہو، اس کو کہیں بھی کوئی بیوقوف نہ بنا سکے. حضور نے فرمایا لا یلدغ المؤمن من جحر مرتين، مومن کبھی بھی ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا، یعنی ایک جگہ سے مومن کو 2 مرتبہ دھوکہ دے دیا جائے ایسا نہیں ہوگا. مومن اتنا عقل مند ہوتا ہے، ایک مرتبہ دھوکہ کھایا تو دوسری مرتبہ اس جگہ سے ہوشیار ہو جاتا ہے، وہ بیوقوف نہیں ہو سکتا. حضرت علی نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے سارے بندے ہونے کے بعد کیسے ان کا حساب لے گا؟ جواب دیا جیسے اتنے سارے بندے ہونے کے بعد ان کو رزق پہنچا رہا ہے. اتنے سارے بندے ہیں اور سب کو حساب سے رزق پہنچا رہا ہے، ایسی سب کا ایک ساتھ حساب بھی لے لے گا. یہ عقل ہے. جب آپ کسی سے بے تحاشا محبت کرتے ہیں نا تو آپ کے دماغ میں جواب بھی آ جاتا ہے. جب تمہارے رب کے بارے میں کوئی سوال اٹھائے تو اب آپ کو پڑھنے جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا دل ہی آپ کو جواب دے دے گا. محبت ہونی چاہیے. ہوتے ہیں نا بہت سارے لوگ پارٹیز میں ہوتے ہیں تو پارٹی وائز جوابات دیتے ہیں، وہ لوگ اسپوک پرسن کیسے جوابات دیتے ہیں؟ کوئی اسٹڈی نہیں ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے. اب چاہے وہ دنیاوی ہو، مال کی ہو، محبت تو ہوتی ہے، تبھی وہ اتنا جواب دے پاتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا این تذهب الارواح اذا فارقت الاجساد، جب جسم سے روح نکل جاتی ہے تو روحیں کہاں جاتی ہیں؟ جب جسم سے روح نکلتی ہے تو پھر جاتی کہاں ہے؟ جب تھی تب تو بدن چلتا تھا، جب نکل گئی تو کہاں ہے وہ؟ گئی کہاں اگر ہے تو؟ انہوں نے جواب دیا این تذهب نار المصابیح عند فناء الاذہان. آپ نے کہا کہ جب تیل ختم ہو جاتا ہے تو چراغ کہاں چلا جاتا ہے؟ جب تک چراغ کی لو جل رہی ہو اس کا مطلب تیل ہے. جب تیل چلا جاتا ہے اور چراغ گل ہو جاتا ہے تو چراغ نظر نہیں آتا، تو چراغ گیا کہاں؟ چراغ اس چیز کو نہیں بولتے بلکہ اس کے اوپر جلتی لو کو کہا جاتا ہے. تو جواب اس طرح مومن دیتا ہے جب اس کے خلاف کوئی سوال کرتا ہے. ایسے ہی ایک مرتبہ ابلیس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا اے عیسیٰ تمہارا یہ ماننا ہے، تمہارا یہ یقین اور ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بندے کے ساتھ کرتا ہے، یعنی جو بھی بندے کے ساتھ ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی جانب سے ہوتا ہے. بھائی قدر جو ہے شر بھی اور خیر بھی ہے، اچھا ہو تب بھی اللہ کی جانب سے ہے، برا بھی ہو تو اللہ کی جانب سے ہم اس کی طرف نسبت نہیں کرتے، لیکن اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر شامل ہے، اسی لیے ہم راضی ہیں اس پر. تو کہا کہ اگر ایسا ہے تو تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ پہاڑ کی چوٹی پہ چلے جاؤ اور وہاں سے اپنے آپ کو ڈھکیل دو، کیونکہ تم چاہتے ہو کہ اپنے آپ کو نیچے گراؤ، اللہ تو نہیں چاہتا ہے، تو وہ بچا لے گا. تو آپ نے جواب دیا یہ اللہ کا حق ہے کہ وہ مجھے آزمائے کیونکہ میں اس کا بندہ ہوں. میرا حق نہیں بنتا ہے کہ میں اپنے رب کو آزماؤں، یہ میرا حق نہیں بنتا ہے کہ میرے رب کی طاقت کو آزماؤں کہ میرے رب نے یہ کہا ہے تو میں کر کے دیکھتا ہوں. بہت سارے ایسے ہیں جن کو کہا گیا کہ اتنی مرتبہ درود شریف پڑھیے، اتنی تسبیح پڑھیے، تو وہ پڑھ کے اب انتظار کرتے کب نازل ہوگا.
ہمارا کام یہ نہیں، ہمارا کام صرف عبادت کرنا ہے، ہم مزدور ہیں، پگار جب ملے گی تب ملے گی، ہمارا کام صرف مزدوری کرنا ہے۔ آگے یہی واقعہ اس مہینے کی نسبت سے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بارگاہ میں بھی ابلیس آیا، سب بڑوں کی بارگاہ میں آتا ہے، چھوٹوں کی بارگاہ میں نہیں آتا، اس لیے وہ پتہ ہے کہ یہ میرا ہی کام کر رہے ہیں، یہ کبھی کبھی دین کا کام کر لیتے ہیں، اسی لیے وہ آتا نہیں ہے۔ اور آگے کہنے لگا اے عبد القادر، بالکل غیب سے آواز آ رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے، ایسا بالکل سین اس نے بنایا، اور ایسا ہی ہماری زندگیوں میں بھی ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ ہاں مجھ کو خواب آیا، اور بہت سارے لوگ خواب آیا حضرت اور ایسا کرنا چاہیے تھا تو میں سوچ رہا ہوں کر دوں۔ ارے خواب، یہاں زندہ آدمی تم کو دین کی دعوت دے رہا ہے، آپ نے کبھی سنا نہیں، اور خواب میں آیا آپ نے مان لیا، تو یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے۔ لوگوں کو وہ باتیں جلدی سمجھ میں آتی ہے جس کا بولنے والا نظر نہ آتا ہو، اور اسی تھنکنگ کو لے لیا شیطان نے، اور حضرت عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا اے عبد القادر، آج سے ساری نمازیں تم پر معاف ہیں، آج سے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، بہت نماز پڑھ لی آپ نے۔ اور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی اپنے دور میں زاہد اور متقی ایسے تھے کہ آپ کے خاندان میں یہ زہد و تقویٰ پایا جاتا تھا، اس کی مثال نہیں تھی۔ آپ کی تاریخ پڑھیے، حیران ہو جائیں گے، عرب میں ایسی کتابیں عربوں نے لکھی ہے، خود ان کے خاندان کے ایک کاتب ہے جنہوں نے لکھی، میں نے ابھی وہ پڑھی تو میرے احساس ہوا کہ کتنا زہد و تقویٰ، ہم تو کچھ نہیں ان کے بارے میں جانتے حقیقت میں، اگر وہ کتابیں آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایسے زاہد اور عابد تھے، مثال نہیں ملتی آپ کے دور میں، آپ کے دور میں مثال نہیں ملتی۔ تو ان کے پاس آیا، کہنے لگا کہ آج سے آپ پر نمازیں معاف ہیں، بہت آپ نے عبادت کر لی۔ آپ نے کہا، عقل مند، اس کی عقل کا استعمال آپ نے کیا، آپ نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور سے فرمایا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے رسول، اے میرے نبی، اپنے رب کی عبادت اس وقت تک کرو جب تک کہ تمہیں موت نہ آ جائے، یعنی مرتے دم تک میری عبادت کرو۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ خیر الخلق، خیر البشر، سبب کائنات، سب کچھ جن سے ہے ان سے اللہ فرما رہا ہے کہ جب تک زندہ رہو گے میری عبادت کرنا ہے، کوئی ساقط نہیں ہے، عبادت تم سے کوئی ساقط نہیں ہوتی، کرنا ہی کرنا ہے، اور میں تو ان کا غلام ہوں، تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ میری ساری عبادتیں اللہ معاف کر دے؟ تو یہ، اور اس نے کہا کہ جب انہوں نے یہ جواب دیا تو وہ حیران ہو گیا، اور پھر اس نے پھنسانا چاہا، اور پھر اس نے کہا کہ عبد القادر، آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں بلکہ تمہارے علم میں تمہیں بچا لیا۔ تو جسے علم ہوتا ہے، عقل ہوتی ہے، تو وہ عقل ہی اسے سکھاتی ہے کہ یہ عقل بھی اسی کی دی ہوئی ہے۔ اور پھر شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمۃ رضوان نے فرمایا کہ یہ میری عقل اور میرے علم نہیں بلکہ میرے رب نے مجھے بچایا۔ تو بندہ اپنی ساری نعمتوں کا انتساب اپنے رب کی طرف کرتا ہے، جو کچھ اسے ملتا ہے وہ صرف یہ کہتا ہے کہ یہ میرے رب کا کرم ہے، ھذا من فضل ربی، تبھی تو وہ آگے بڑھتا ہے، تبھی تو وہ سکون پذیر ہوتا ہے۔ حضور کی بارگاہ میں کچھ لوگ صحابہ آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، ایک شخص ہے بہت بہترین ہے، بہت نیک ہے۔ حضور نے فرمایا کیف عقلہ، اس کی عقل کیسی ہے؟ پھر فرمایا ان من خلقہ، اس کے اخلاق بہت اچھے ہیں۔ حضور نے فرمایا اس کی عقل کیسی ہے؟ تو پھر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ان من فضلہ، اس کے فضل و کمال بہت اچھے ہیں۔ حضور نے فرمایا اس کی عقل کیسی ہے؟ پھر کہا ان من ادبہ، اس کا ادب بہت اچھا ہے۔ حضور نے فرمایا اس کی عقل کیسی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ، ہم آپ سے اس کے فضل، شرف اور اخلاق کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اور آپ پوچھ رہے ہیں کہ اس کی عقل کیسی ہے؟ تب حضور نے فرمایا ان الاحمق العابد یصیب بجہلہ اعظم من فجور الفاجر، کہ وہ عابد جو بے وقوف ہو، وہ عبادت کرنے والا جو بے وقوف ہو یعنی بے علم ہو، وہ اپنی جہالت کی وجہ سے ایسی مصیبت پیدا کر دیتا ہے جو ایک فاجر اپنے فسق و فجور سے نہیں پیدا کر سکتا۔ اتنی بڑی مصیبت میں وہ پڑ سکتا ہے صرف اپنی عقل نہ ہونے کی وجہ سے، اور عقل کیا ہے؟ علم ہے، اور یہ علم علماء سے ملے گا، رجال الدین سے ملے گا، دینداروں سے ملے گا۔ اور پھر آگے فرمایا وَإِنَّمَا يُقَرَّبُ النَّاسُ مِن رَبِّهِمْ بِالزُّلْفَى، کہ بندے، لوگ اللہ سے قریب ہوتے ہیں اپنے مرتبے اور منزلت میں، کیسے؟ عَلَى قَدْرِ عُقُولِهِمْ، اپنی عقل کے حساب سے، جیسی جس کی عقل ہوگی اتنا وہ اللہ سے
قریب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ وقت رہا تو دوبارہ یہ بیان مکمل کریں گے۔ کھڑے ہو جائیں اور صفحے سیدھی کر لیں۔